ہم ایک کوشش کرتے ہیں، کہاں تک کوشش کریں؟ اب آپ کے پیروں کے اندر پڑنا رہ گیا، ہم تمہیں رو کے دکھاویں، تمہاری منتیں کریں، اتنا بڑا یہ کام تو آپ کا چاہیے۔ جلسوں کے خرچے اٹھانا یہ تو علاقے کے کسی بڑے بندے کا تھا، ایک دکان والا کہتا ٹھیک ہے جی مدرسہ فاطمہ زہرا میں جلسہ کرو، پورا خرچہ میں اٹھاؤں گا۔ یہ مانگ کے آپ دے دو جلسہ ہے، آپ دے دو، وہ بھی بہت ہی الجھنوں دکھوں اور تکلیفوں کے ساتھ دیں گے۔ پھر آپ تو شریف بلان نہیں بھائی یہ کام میرے سے نہیں ہوگا، بھائی یہ کام میرے سے نہیں ہوگا، بہت زنا کرا رہے ہیں، یہ میرے پاس وقت نہیں، بس میں دعا کرا دینا۔ اچھا آپ ہاتھ نہ اٹھاوے، دعا میں کروں ہو جائے گی تیرا میں قبول؟ ڈھوسلے بازیوں سے نکلو باہر بھائی، اپنے آپ کو مال اور جان کے ساتھ اپنی صلاحیتوں کے ساتھ لگاؤ۔ اللہ کا دین لاوارثہ نہیں ہے کہ جس کی چاہے جھولی میں دیوار ٹک کے اندر چلا گیا۔ فرمایا اگر تم میرے دین کی قدر نہیں کرتے تو پھر میں بھی تین کو تمہاری چوکیوں کے اندر دروازوں سے اس کے اندر داخل نہیں ہونے دوں گا۔ پہنچ کرو چلو۔ کیا بات، اگر تم سارے بے ہدایت مر گئے تو میں اللہ نہیں رہوں گا؟ میں ہوں۔ اور سارے تم ہدایت کے ساتھ مر گئے میں پھر بھی اللہ ہوں۔ سارے سجدوں کا انکار کر دے میں پھر بھی اللہ ہوں۔ سارے سجدوں کا اقرار کرے میں پھر بھی، تمہارے سجدوں سے میری شان میں کوئی کبھی زیادتی نہیں ہے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، اپنی زندگی کو سنواریے۔ کتنے جلسے ہوئے، کتنے جلسے ہوئے؟ پہلے ایک دفعہ ماشاءاللہ کو آج میرے خیال سے ان 2 مہینے کے اندر آج میرے خیال سے میرا 268واں جلسہ ہے۔ 2 مہینے میں 268 جلسے، میرا آج 9واں دن ہے میرا، اس لیے پہلے میرا حال دیکھا میں نے، صرف صبح آج رات کو نکلنا، اللہ خیر سے پہنچاوے، دھندنی شکر ہے، گھر جانا ہے 4 بجے، پھر میں نے ملتان کی طرف آنا ہے، پھر پرسوں میں نے حیدرآباد سے پھر میرے جمعہ پڑھانے واپس کی۔ اللہ کا پہنچتا ہوں۔ کچھ حالات ایسے تھے، کچھ حالات پچھلے دنوں ایسے تھے کہ میری انتظامیہ نے، میری ایجنسیوں نے مجھے بچایا تو اللہ نے، لیکن انہوں نے میرے پر یہ داغ لگنے نہیں دیا کہ بھائی یہ کسی کی طرف سے کہہ کر یا کسی کا نمائندہ ہو کر کام کر رہا، ملک کی امن فضا خراب کر رہا۔ تو انگراؤ صاحب کو بچوں کو سمجھایا کا قرض ہے انشاءاللہ آپ کی ادا کر دوں گا۔ آج ہمارا خیر پور میں پروگرام تھا، تھوڑی دیر ہے آپ کی خدمت میں آ لیا، اور عرفان نے مجھے کہا کہ بھئی ایک اماں کے گھر روٹی کھانی ہے۔ میں نے کہا روٹی اتنی بڑی ہوگی ماشاءاللہ۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ اللہ ایک جگہ جام پور کے علاقے میں مفتی صاحب کہہ رہے تھے حضرت اللہ کا آپ احسان مانا کریں کہ اللہ نے آپ کو 24 گھنٹے مصروف رکھا۔ قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگوں کو اللہ اپنے دربار میں بلائیں گے، کھاتا دکھاؤ، کچھ کو اللہ ہی کھاتا، کچھ بندے اللہ کو کھاتا دکھا دیں گے، اللہ کے کیا کر کے آیا، کچھ لوگ اپنی ڈائری دکھا دیں گے، اللہ صبح اور شام تیرا ہی کام کر رہا تھا، بس یہ میری ڈائری اللہ دیکھ لے۔ یہ لوگ کھڑے ہیں، کوئی دن کوئی رات ایسی نہیں تھی اللہ جو تیرے دین تیری توحید کی طرف لوگوں کو نہ بلایا ہو، یہی کام کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہمیں کبھی کبھی کپڑے پہننے کا، کل میں نے تقریباً صبح ناشتے میں 1/4 سی روٹی کھائی، رات کو 1:30 بجے میں نے کھانا کھایا، چلو نہ کسی کو ہوتی کوئی نہیں۔ اب بھی اس نے کہا چلو ٹھیک ہے بھائی، وہ مظفر گڑھ سے بڑے پروگرام تھا، 4:30 وہاں سے فارغ ہوا، سوچا 1.5 گھنٹے پہنچ جوں گا، اب یہاں پھر پتہ نہیں کہاں، یہ اللہ ہی کروا رہے ہیں۔ یہ میرے اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ مسافتوں کو سمیٹ دیتا ہے۔ جب کوئی ہماری طرف آنے کا ارادہ کرتا ہے تو ہم اس کی طرف دوڑ کے آتے ہیں، راہیں ہموار کر دیتے ہیں، راہیں کھول دیتے ہیں، راستے کے کانٹوں اور دشواریوں کو دور کر دیتے ہیں۔ اور جب کوئی آنے کی کوشش ہی نہ کرے، کوئی ہمارے سے 1 بارش دور بھاگے، ہم 100 فٹ دور بھاگتے ہیں، پھر راستے میں ایسی رکاوٹیں کر دیتے ہیں، وہ آنا چاہے تب بھی ہم اپنے پاس نہیں بلاتے۔ ہم نہ قدرے تھوڑی ہیں۔ 3 بندوں کی رات کو اللہ 3 بندوں کی کیٹیگری بنا دیتے ہیں رات کو، ایک وہ جو سارا دن قال اللہ تعالیٰ قال رسول، بچوں کے سامنے بیٹھے صبح 4 بجے سے 10 بجے تک پڑھا رہے، اللہ فرماتے فرشتوں اگر یہ اٹھنے لگے نا تو پر مار کے پیار سے ماؤں کے پیار کی طرح انہیں سلا دینا، اگر یہ پڑھ لے تو ٹھیک ہے، نہ پڑھے تب بھی انہیں ثواب عطا فرما دو۔ ایک وہ لوگ ہیں، ایک طبقہ وہ جو رات کو کام کاج کر کے اللہ فرماتے نہیں سوتے اچھا نہیں لگا تھا، دعائیں کرتے ہوئے سجدوں میں پڑھا مجھے آج بڑا اچھا لگا تھا، اس کو اٹھ جا، سکون میں دوں گا، سجدے تو کرنے لگا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے قریب نہیں آتے، اللہ ان سے دور ہو جاتا ہے، پھر وہ اٹھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، فرشتے پر مان کے اٹھا سلا دیتے۔ سوچو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تو میرے سامنے کھڑا ہو، میں اللہ کی غلط گواہ نہیں کرتا۔ اب بتاؤ بھائی ہم تو لوگوں میں سے ہیں، پہلے تو چلو راتیں چھوٹی تھی، اب تو نماز 7 سوا 7 7:30 ہو رہی، اب تو فجر 6 بجے ہو رہی، اب تو چھوٹی کا بہانہ نہیں ہو سکتا۔
10 घंटे इंसान में 4 दफा उठता, कभी पेशाब करने, कभी पानी पीने, कभी टाइम हो गया, कभी बत्ती चली गई, पंखा कम कर दे, पंखा चला दे, आंख खुलती है ना, तो भाई 1 मिनट के अंदर पंखा कम कर दे, पंखा तेज कर दे, भाई इसमें 4 मिनट और कर ले, 1.5 मिनट के अंदर वुजू कर ले, 2 मिनट के 2 नफिल पढ़ ले, आधे मिनट की दुआ करके सो जा। अल्लाह की कसम, ये रात के अंधेरे की तहज्जुद की मुलाकातें कब्र की रोशनी के जलवे तुझे दिखाएंगे। हम तो सीखने वाले लोग हैं। अल्लाह के आगे अपने बच्चों को और खुद भी अल्लाह के आगे बैठना बिठाना सिखाओ, और सुबह इसका एहतसाब और हिसाब लो, किस वक्त उठे थे और किस वक्त सोए थे, आज अल्लाह से कितना मांगा, बंदों से मांगा, पैसे से होने को मांगा, और औलाद से और ज़राअत से अल्लाह से भी मांगा। हर जगह क्रॉस लगा नजर आया, माँ बाप बहन भाई पैसा दौलत, हर जगह क्रॉस नजर आई। एक दरबार 24 घंटे खुला, वहां क्रॉस नहीं हुआ तो ग्रीन लाइट नजर, आजा गोरे काले कोचे कमले अपने राय सैयद आशू कबो कम्मी सारे आ जाओ, गोरे रंग के लंबे कद वाले पतले मोटे छोटे सारे आ जाओ, नेकोकार भी हो जाओ, गुनाहगार भी आ जाओ। ए मेरा बंदा, अगर मेरे प्यार की नजर तेरे पे पड़ गई तो फिर मैं तुझे नेकोकारों से भी आगे कर दूंगा। शीशे के आगे खड़े होते हैं आधा घंटा, नहीं थकते, अल्लाह के आगे भी 2-4 मिनट खड़े होंगे ना इंशाअल्लाह ताला खड़े।